ورس آج کا ہمارا موضوع ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب۔ مکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وطن تھا، پورا گھرانہ وہیں آباد تھا اور اس کا ذرہ ذرہ آپ کو محبوب تھا، اس لیے وہاں سے جانا پڑا تو آپ کو بہت دکھ ہوا اور بے اختیار آنکھیں ڈبڈبائیں۔ لیکن جلد ہی دن پلٹ آئے اور زمانے نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اسی شہر میں داخل ہوئے، البتہ پہلے آپ مظلوم و بے بس تھے اور آج فتح کا جھنڈا ہاتھ میں تھا۔ خدا کو منظور ہوا کہ آپ پھر لوٹے اور وہاں سے بتوں کو نکال باہر کریں، نیز مرکز ایمان کو پھر نور ایمان سے جگمگا دیں۔ پیارے وطن میں پہنچ کر آپ کو کتنی خوشی ہوئی، اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ ہجرت کو کئی برس گزر گئے، آپ مدینہ ہی میں رہتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ اپنا کام کرتے رہے اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے رہے۔ اسی دوران قریش سے آپ کی جنگیں بھی ہوئیں۔ ایک رات آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور ارد گرد مخلص ساتھی بھی ہیں، چنانچہ آپ بہت خوش اٹھے۔ فجر کا وقت قریب تھا، مسجد گئے اور ساتھیوں کے ساتھ نماز ادا فرمائی۔ معمول تھا کہ فجر بعد آپ روز ساتھیوں میں بیٹھتے اور ان سے کچھ دیر باتیں کرتے، چنانچہ آج بھی آپ بیٹھے اور ان کو اپنا خواب سنایا۔ پھر فرمایا، انشاءاللہ خانہ کعبہ میں تم ضرور داخل ہوگے اور اس وقت تمہیں کوئی خطرہ نہ ہوگا۔ مکہ مسلمانوں کا محبوب وطن تھا، مگر وہاں سے وہ زبردستی نکال دیے گئے تھے، اس کا ان کو بڑا رنج تھا اور اس کی یاد ایک پھانس تھی جو ہر وقت کلیجے میں کھٹکتی رہتی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں کس قدر ستائے گئے، لیکن جب ان کو مکہ یاد آتا تو رونے لگتے۔ اکثر مہاجرین جان بچا بچا کر خود تو مکہ سے نکل آئے تھے، لیکن خاندان اور بال بچے وہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ زبان مبارک سے یہ خوشخبری سن کر انہیں بے انتہا خوشی ہوئی، چنانچہ وہ گھروں پر گئے اور سفروں کی تیاریوں پر لگ گئے۔ کعبہ سے انہیں بے انتہا محبت تھی، لہٰذا وہاں کے لیے انہوں نے قربانی کا بھی انتظام کیا۔ ہجرت کا چھٹا سال تھا اور ذی-القعدہ کا مہینہ، اور مسلمان چٹ پٹ تیار ہو کر مدینہ سے روانہ ہو گئے اور خانہ کعبہ کے لیے بے تابی سے بھرنے لگے۔ البتہ جو منافق تھے انہوں نے جانے سے ٹال مٹول کی اور بہانہ کرتے ہوئے کہا، ہمیں تو کاروبار نے پھنسا رکھا ہے، بھلا ہم کیسے جا سکتے ہیں۔ رسول خدا نے بھی ان پر کوئی زور نہ ڈالا، لہٰذا اب انہیں مسلمانوں کو ورگلانے کا موقع ملا۔ چنانچہ جو کمزور مسلمان تھے ان کے پاس وہ پہنچے اور کہا، قریشی سرداروں کے زندہ رہتے ہوئے تم لوگ مکہ میں کیسے جاؤ گے؟ مسلمانوں نے کہا، رسول خدا قریش سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں۔ منافقوں نے کہا، تمہاری عقل ماری گئی ہے، ذرا بچ کر لوٹ آنا، تب دیکھیں گے۔ منافقوں کی یہ باتیں سارے مسلمانوں میں پھیل گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو جوش سے بے قابو ہو گئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، ان بدبختوں کی گردن مار دی جائے، مگر رسول خدا اس پر راضی نہ ہوئے اور ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا۔ پھر آپ نے ساتھیوں کو کوچ کا حکم دیا، چنانچہ مسلمان مکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ روانہ ہوتے وقت ان کی کل تعداد 1400 تھی۔ مسلمان چلتے چلتے اسفان پہنچے اور وہاں پہنچ کر ٹھہر گئے، پھر اپنے خیمے لگائے، جانوروں کو باندھا اور آگ جلائی کہ کھانا پکائیں۔ اتنے میں انہیں دور سے دراتی دکھائی دی، کوئی سوار تھا جو تیزی سے گھوڑا دراتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ ان سب کی نگاہیں اس پر جم گئیں، اس لیے کہ وہ مکہ سے آ رہا تھا اور مکہ کی خبروں کا انہیں بے حد انتظار تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہ سوار اب مسلمانوں کے درمیان تھا۔ وہ بنی خزاع کا ایک آدمی تھا جس کا نام بشر بن سفیان تھا۔ وہ پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، قریش کو آپ کے سفر کی خبر ہو گئی ہے، وہ بہت ہی غصے میں ہیں اور جوش سے بے قابو ہیں۔ چنانچہ خالد بن ولید سواروں کا ایک بھاری دستہ لے کر مکہ کے قریب ہی آپ کی طاقت میں ہے کہ آپ پہنچے اور سب اچانک ٹوٹ پڑے۔ پیارے نبی کو اس شخص کی باتوں پر پورا یقین ہو گیا اور اس خبر کے صحیح ہونے میں آپ کو ذرا بھی شبہ نہ رہا، کیونکہ بشر خزاع کے سرداروں میں سے تھا اور خزاع قریش کے دشمن تھے، پھر مسلمانوں سے ان کے اچھے تعلقات بھی تھے۔ غرض بشر کی بات سن کر آپ کو بہت تکلیف ہوئی اور انتہائی درد کے ساتھ آپ نے فرمایا، افسوس ہے قریش پر، آئے دن کی جنگ انہیں کھا گئی، کیا نقصان تھا اگر وہ مجھے عرب پر چھوڑ دیتے، اگر میرے اوپر ان کا بس چل جاتا تو ان کا مقصد حاصل تھا، اور اگر میں غالب رہتا تو یہ سب کے سب اسلام میں آ جاتے۔ باخدا میں جو چیز لے کر آیا ہوں اس کے لیے لڑتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ اسے غالب کر دے۔ اے میری قوم، قریش تم سے لڑنے نکلے ہیں، اب اگر ہم اسی راستے پر چلتے رہے تو ان سے ضرور ٹکر ہو جائے گی اور بڑا خون خرابہ ہوگا، جو ہم چاہتے نہیں ہیں۔ کوئی جو کسی دوسرے راستے سے ہمیں لے چلے۔ قبیلہ اسلم کا ایک شخص آگے بڑھا جو صحرائی راستوں سے خوب واقف تھا۔
اس نے عرض کیا، میں اللہ کے رسول، تب تم آگے بڑھو، ہم تمہارے پیچھے چلتے رہیں۔ چنانچہ اس آدمی نے آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑی اور قریش کے رستے سے کترا کر چلا۔ چونکہ یہ رستہ پہاڑوں سے ہو کر گزرا تھا، اس لیے بہت ہی کٹھن اور دشوار گزار تھا۔ خیر نہ جانے کن کن مصیبتوں سے آپ حدیبیہ پہنچ گئے اور وہاں پہنچ کر آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ لوگوں نے بہت کوشش کی کہ وہ اٹھ جائے، پھر چڑھنے لگے، لیکن وہ اونٹنی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے کوئی تکلیف پہنچ گئی ہو یا کسی نے اسے باندھ دیا ہو۔ خیر آپ چاہتے تو کسی دوسری اونٹنی پر بیٹھ سکتے تھے، مکہ بالکل نزدیک تھا، وہاں تک پیدل بھی جا سکتے تھے، لیکن آپ سمجھ گئے اونٹنی کے یہاں بیٹھ جانے میں کوئی بھید ضروری ہے جس سے میں بے خبر ہوں۔ چنانچہ آپ خدا کی وحی کا انتظار کرنے لگے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کا انتظار تھا، اس لیے پیارے نبی نے حدیبیہ کے میدان میں ہی خیمے گاڑ دینے کا حکم دیا۔ حکم پاتے ہی لوگوں نے وہیں پر ڈیر ڈال دیے، لیکن خوشی سے دمکتے ہوئے چہرے اب بجھے بجھے سے تھے۔ سب حیران تھے کہ ماجرا کیا ہے، ہر ایک دوسرے سے پوچھتا، کیوں بھائی یہاں کیوں رک گئے؟ اب تو مکہ کے دروازے پر آ ہی گئے تھے، آپ نے تو مکہ میں داخل ہونے کا وعدہ کیا تھا اور کعبہ کی زیارت کی خوشخبری سنائی تھی، پھر اب یہ کیا ہو گیا؟ غرض اس وقت مسلمانوں کی امیدوں کو بہت سخت دھچکا لگا، لیکن اب بھی وہ خدا کی رحمت سے مایوس نہ تھے۔ ادھر مکہ میں کافر بدحواس تھے، ان کی بے چینی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اب انہیں جو کچھ امید تھی خالد سے تھی، ان کا خیال تھا کہ خالد حملے میں کامیاب ہو جائیں گے، تبھی جان بچ سکتی ہے، آبرو بھی اسی وقت باقی رہ سکتی ہے، ورنہ پھر تباہی ہے، ہمیشہ کی بے عزتی اور رسوائی ہے۔ یہ لوگ خالد تو لوٹ آئے، کہہ رہے ہیں کہ محمد حدیبیہ میں ٹھہر گئے، حملہ کا پورا خاکہ خاک میں مل گیا، ساری سکیم فیل ہو گئی، اب وہ کیا کریں؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو انہوں نے اپنے یہاں سے نکال دیا تھا، آج دوبارہ لوٹ آئے۔ اس وقت وہ تنہا اور بے سہارا بھی نہیں، جہاں نصاروں کی ایک فوج ہے جو ان پر نصار ہونے کے لیے بے قرار ہے۔ پھر انہوں نے احد میں مسلمانوں کو بظاہر کچھ ناکام تو کر دیا تھا، لیکن ان کی بہادری کا لوہا بھی مان لیا تھا، اور انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ مسلمان جان تو دے سکتے ہیں مگر اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتے، کہ مذہب ان کو جان سے بھی پیارا ہے۔ چنانچہ قریشی سردار بھی دارالندہ میں جمع ہو گئے، مگر ہر ایک اداس تھا، ہر ایک کے چہرے پر فکر و تشویش کا غبار تھا۔ مسلمان اگر مکہ میں گھس آئے تو قریش کی دھاک اکھڑ جائے گی اور دوسروں کی نگاہ میں ان کا وزن گھٹ جائے گا۔ یہ سوچ کر ان کی غیرت کو ابال آیا اور انہوں نے قسم کھائی، جب تک جان میں جان ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں قدم رکھنا ناممکن ہے۔ مگر پھر سب سر جوڑ کر بیٹھے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کیا کیا جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے باہر سے ہمیں دھمکی دے رہا ہے، قریش میں بھی اس کے بہت سے بے یار و مددگار ہیں جو اس کو سچا نبی سمجھتے ہیں، اور یہ تو ہمارے لیے آستین کے سانپ ہے، اگر مسلمانوں سے جنگ چھڑ گئی تو دوست بن کر ڈسیں گے۔ ایک بولا، محمد کہتے ہیں کہ ہم لڑنے نہیں آئے، اگر ایسا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ان سے نرمی سے پیش آئیں اور کسی طرح سمجھا بجھا کر واپس کر دیں۔ اب اگر ان کی نیت خراب ہوئی اور انہوں نے لڑائی کی آگ بھڑکانی ہی چاہی تو ہم بھاگنے والے کب ہیں؟ جنگ ہی تو ہمارا اصل میدان ہے اور لڑنا بھڑنا ہی تو ہمارا کام ہے۔ احد میں جو ہم نے مزہ چکھایا ہے وہ ابھی انہیں یاد ہوگا۔ ایک قریشی سردار بولا، ہمارے بھائی تب کیا کیا جائے؟ اس آدمی نے کہا، میری رائے ہے کہ بنی خزاع کے کچھ آدمی بھیج دیے جائیں، وہ جا کر پتہ لگائیں کہ محمد چاہتے کیا ہیں اور جس طرح ہو سکے وہ انہیں سمجھانے بجھانے کی کوشش کریں۔ قریشی سردار نے کہا، بنی خزاع کو بھیجنے میں کیا مصلحت ہے؟ ہمیں تو ان سے غداری کا خطرہ ہے، وہ تو محمد کے ہی دوست اور وفادار ہیں۔ آدمی بولا، اس طرف سے بالکل بے غم رہو، مکہ ہی میں ان کی زمینیں اور جائیدادیں ہیں، بیوی بچے بھی یہی ہیں، وہ ہمارے ساتھ غداری کیسے کر سکتے ہیں؟ معاملے کا یہ پہلو سامنے آیا تو سب کو یہ رائے بہت پسند آئی اور وفد کے لیے بنی خزاع کے کچھ آدمی چن لیے گئے۔ پھر بدیل خزاعی ان کا سردار بنا۔ یہ لوگ پیارے نبی سے ملنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہاں وفد پہنچا تو آپ بہت اتفاق سے ملے۔ پھر بدیل نے آنے کی غرض بتائی تو پیارے نبی نے فرمایا، مسلمان کعبہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، ان کے دل میں اس کی عزت اور احترام ہے، اگر قریش ہم سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں تو ہم لوگ خاموشی سے طواف و زیارت کر کے لوٹ جائیں گے۔ چنانچہ وفد لوٹ کر مکہ گیا اور قریش کو پیارے نبی کا پیغام سنایا، پھر انہیں آپ کی بات مان لینے کا بھی مشورہ دیا گیا، مگر اب خود قریش میں اختلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ لوگوں نے تو کہا کہ محمد سے صلح کر لی جائے اور طواف و زیارت کے لیے رستہ کھول دیا جائے، کچھ لوگوں نے پرزور مخالفت کی۔ قریشی سردار نے کہا، کیا تمہیں گوارا ہے کہ دشمن تمہاری سرزمین روند کر چلے جائیں، پھر ہمیشہ کے لیے ماتھے پر بدنامی کا ٹیکا لگ جائے گا؟ پھر کیا کیا جائے؟ سب ایک ساتھ بول اٹھے۔ قریشی سردار نے کہا، میری رائے ہے کہ خلیص بن عقلمہ کو بھیجا جائے، وہ قبائلیوں کا سردار ہے اور قبائلیوں کے رعب و دبدبے کا حال سبھی کو معلوم ہے، ہر ایک ان سے دبتا اور ان کے غصے سے لرزتا اور کانپتا ہے، اگر اس سے بات بن گئی اور محمد واپس چل گئے تو ہم کو سکون مل جائے گا اور اتنی بڑی مصیبت سے جان چھوٹ جائے گی، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو ٹھکرا دیا تو اسے جوش آ جائے گا اور پھر وہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا اور ہماری صفوں میں ہو کر لڑے گا۔
چنانچہ حلیس اپنے مخلص ساتھیوں کے ساتھ مسلمانوں کی طرف چلا۔ پیارے نبی نے دیکھا تو فرمایا، دیکھو وہ حلیس آ رہا ہے، اس کی قوم قربانی کی بڑی شوقین ہے، جانوروں کو اس کی طرف ہنکا دو کہ یہ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لے اور اسے یقین ہو جائے کہ ہم طواف و زیارت کے لیے آئے ہیں، غارت گری کے لیے نہیں۔ چنانچہ مسلمان لبیک کہتے ہوئے اس کے استقبال کو بھرے اور قربانی کے جانوروں کو اس کے سامنے ہنکا دیا۔ اس نے دیکھا کہ اونٹوں کا ایک سیلاب آ رہا ہے، گردنوں میں لوہے کے نال بھی لگے ہوئے ہیں اور نال کو زیادہ دن گزر جانے سے گردن کے اون بھی جڑ گئے ہیں۔ ظلم و ناانصافی کا یہ دردناک منظر اس سے دیکھا نہ گیا اور بے اختیار اس کی آنکھوں میں آنسو آگے۔ غم و غصے کا یہ عالم تھا کہ وہ پیارے نبی سے ملا بھی نہیں، بلکہ سیدھے لوٹ کر وہ مکہ گیا اور قریش سے کہا، خدا کی قسم ہم نے تم سے اس بات پر معاہدہ نہیں کیا کہ اللہ کے گھر سے اس کے روک رہے رہو جو اس کی تعظیم کے لیے آیا ہے؟ عرب کے سارے قبیلے تو کعبے کا حج کریں، عبد المطلب کا بیٹا اس سے محروم رہے، خاندانی برائی میں بھی تو وہ کسی سے کم نہیں۔ اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ سے روکا تو جان لو سارے قبائلیوں کو لے کر میں الگ ہو جاؤں گا اور پھر محمد کی طرف سے تم سے جنگ کروں گا۔ قریشی سردار کی تدبیر ناکام ہو کر رہ گئی۔ اس نے سوچا کچھ اور ہو گیا، لیکن وہ پھر ایک چال چلا۔ وہ حلیس کو مناتے ہوئے بولا، بھائی ہم لوگوں کا معاملہ ہے، اسے ہم پر ہی چھوڑ دو، ہم لوگ کوئی ایسی بات طے کر لیں گے جس میں سب کا بھلا ہو۔ اس پر حلیس تیار ہو گیا اور اس نے وعدہ کر لیا کہ اس معاملے میں کوئی دخل نہ دے گا۔ اس طرح قریش کو قبائلیوں کی طرف سے اطمینان ہو گیا اور اب انہوں نے 50 بہادروں کو بھیجا کہ رات میں مسلمانوں پر حملہ کر دیں۔ چنانچہ وہ لوگ رات کے اندھیرے میں حدیبیہ پہنچے، مگر مسلمانوں کے خیمے تک پہنچے بھی نہ تھے کہ ہر طرف سے گھر گئے۔ اب وہ گفتار ہو کر پیارے نبی کے پاس جا رہے تھے۔ پیارے نبی خیمے سے باہر تشریف لائے، دیکھا تو وہ خوف سے تر تر کانپ رہے تھے۔ فرمایا، اب تمہارے میں کیا چیز روک بن سکتی ہے جبکہ تم نے ہی شرارت میں پہل بھی کیا؟ دشمنوں نے کہا، آپ کی بردباری، آپ کی رحم دلی اور مہربانی۔ آپ نے فرمایا، میں نے تمہیں معاف کر دیا، اب لوٹ کر اپنی قوم میں جاؤ اور ان سے کہو محمد خون خرابے کے لیے نہیں آئے، شاید ان کو ہوش آ جائے۔ چنانچہ وہ لوٹ کر اپنی قوم میں آگئے، لیکن پیارے نبی نے انہیں جو اطمینان دلایا تھا اس پر انہیں ذرا بھی اطمینان تھا۔ اس کے برعکس انہیں یقین تھا کہ اب پوری قوم کی شامت آئے گی، کیونکہ ان کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنا بڑا جرم بھی معاف ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ قریشی سرداروں سے ملے اور ان سے کوئی بات طے کریں۔ مکہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچیرے بھائی بھی تھے جن کا نام تھا ابان بن سعید۔ حضرت عثمان انہی کی حمایت میں مکہ گئے اور وہاں قریش کو پیارے نبی کا پیغام سنایا اور کہا، اب دو ہی شکلیں ہیں، یا تو طواف کا موقع دو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قریش نے کہا، تم طواف کر لو، صرف تمہارے ساتھ ہم یہ رعایت کر سکتے ہیں، ورنہ اور مسلمانوں کو تو ویسے ہی واپس جانا ہوگا۔ حضرت عثمان اس پر کیسے تیار ہو سکتے تھے؟ انہوں نے کہا، یہ قیامت تک نہ ہوگا، تمہیں سارے مسلمانوں کو طواف کا موقع دینا ہوگا۔ وہ بولے، خیر تمہاری خوشی، ہاں یہ بھی جان لو کہ اب تم ہمارے قیدی اور اب یہاں سے تم واپس نہیں جا سکتے ہو۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر بند ہو گئے۔ نظر بند ہونا تھا کہ سارے مکہ میں چرچا ہو گیا، عثمان قتل ہو گئے۔ یہ افواہ مسلمانوں کے بھی کانوں میں پہنچی، چنانچہ وہ جوش سے بے تاب ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، عثمان کا بدلہ لینا فرض ہے۔ یہ کہہ کر آپ بول کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ پھر سارے مسلمانوں نے جان کی بازی لگا دینے کا عہد کیا۔ سب سے پہلے ابو سنان ازدی آگے بڑھے اور دست مبارک پر بیعت کی، پھر ان کے بعد سارے مسلمانوں نے بھی بیعت کی اور اب تلواریں بے نیام ہو گئیں اور اعلان ہو گیا کہ سب لوگ جنگ کی تیاری کریں۔ جان نصاری کی یہ بیعت خدا کو اتنی پسند آئی کہ اس نے قرآن میں بھی اس کی تعریف کی اور اسی لیے یہ بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہوئی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔